ندیم رضا کا سلام. مجھے آپ نے اکثر ملکی اور بین الاقوامی امور کے اوپر بات کرتے سنا ہوگا, تجزیہ تبصرہ کہ ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے, ٹرمپ نے کیا کیا, اسرائیل نے کیا کیا. اچھا, وہ ساری باتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جایا کرتی ہیں اور پھر نئی اپڈیٹس آ جاتی ہیں. اس کا مطلب کہ نشستن برخاستن بس ہوئی اور ختم ہو گئی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سالہ سال چل رہی ہوتی ہیں, اور تبلیغ کا سلسلہ اور یہ پریچنگ, لوگوں کو سکھانا سمجھانا, یہ جب سے انسان ہے اس وقت سے چلا آ رہا ہے. لیکن قدرت نے بھی کچھ شخصیات کو منتخب کیا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے. انہی میں سے ایک ایسی شخصیت ہیں قاسم علی شاہ صاحب, جن کی باتیں انسانوں کے قلب میں اتر جایا کرتی ہیں. آج وہی میرے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب, اور ان سے ہی یہ باتیں کرنی ہیں کچھ حالات کس طرح انسان کے بدل سکتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ ندیم صاحب, بڑی مہربانی. تو میں بغیر کوئی وقت لیے وہ آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ بے چینی کیوں انسان میں ہر وقت رہتی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ میں پہلے تو کہوں گا الحمدللہ رب العالمین یہ بے چینی رہتی ہے. یہ بے چینی علامت ہے کہ ہم زندہ ہیں زندگی کی, اور جو زندہ نہیں ہے, ڈیڈ ہو چکے, اس کے اندر کوئی بے چینی نہیں ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گجرانوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے, اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بل کیا ہے اور مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. زندہ انسان کی اگر سادہ سی تعریف کی جائے تو زندہ انسان وہ ہے جس کے مسائل ہیں. یہ مسائل زندگی کی علامت ہیں. دنیا میں کچھ 11-12 مسئلے ہی ہیں. ریلیشن شپ مسئلہ ہے, اکانومی مسئلہ ہے, اضطراب ہے, خواہشیں پوری نہیں ہوتی, جس طرح چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب ہوتا سر یہ ہے کہ یہ اضطراب اگر حد سے بڑھ جائے تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے سر. بے شک اس سماج میں بڑھا ہوا اضطراب, اس کی سب سے بڑی وجہ کوئی پیسے کا کم زیادہ ہونا نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی ہے. آپ کسی کو بہترین کھانا کھلائیے, لیکن اس کو بتائیے کہ اس کھانے سے پہلے ہی بتائیے کہ اس کھانے کے بعد آپ کو ذبح کر دیا جانا ہے, وہ کھانا دنیا کا بہترین نہیں کھا سکے گا, اور اگر کھائے گا تو وہ اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا. اب دیکھیں نا, کئی لوگ ہائی سٹریس میں ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, وہ نگل ہی نہیں سکتا, کھا ہی نہیں سکتے وہ. بالکل اسی انداز سے آپ جب اس طرح کا چیلنج آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ سماج میں آپ انسرٹینٹی دیکھتے ہیں, انسیکیورٹی دیکھتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو کمزور دیکھتے ہیں, تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ سکون میں نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ معاشرہ جو اتنا زبردست پوٹینشیل ہے ہیومن ریسورس کا, اتنا زبردست پوٹینشیل ہے لینڈ کا, اتنا زبردست پوٹینشیل ہے ٹریڈ کا, کیا کیا پوٹینشیل پاکستان کے پاس ہے ندیم رضا صاحب. لیکن جب تک اب وہ امن, جس امن سے دنیا کے انویسٹرز آنے شروع ہو جائیں پاکستان, وہ امن جس سے یہاں رہنے والے پرسکون ہو, وہ امن جس سے لوگوں کی یہ ریٹ ریس کے مزید بنانا ہے تو خوش ہونا ہے, اور یہ بنائی جانا ہے لیکن لوگ خوش نہیں ہو رہے, یہ بڑھ گئی ہے. لوگ اپنے گھر, اپنی گاڑی, یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس معاشرے کا غریب اتنا کرپٹ نہیں ہے جتنا اس معاشرے کا امیر کرپٹ ہے. وہاں سے پرابلم ہے ساری کی ساری. سو یہ بے یقینی کی فضا ختم کرتے ہی آپ کو ساتھ ہی جو چیز ختم ہوتی نظر آئے گی وہ یہ بے چینی ہے. بے چینی جو ہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سماج میں جو جس طرح سے ڈسپیرٹی یا متوازن نہ ہونا, تو اس میں ہر انسان اپنا کردار ادا کرتا ہے. اگر وہ چاہے تو یہ سلسلہ کم ہو سکتا ہے. کیا لوگ, جیسے آپ نے بات کی امیر اور غریب کا, تو اس میں لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بہتری کے لیے؟ ندیم صاحب نہیں کر رہے ہیں. یہ بڑی ٹریجڈی ہے. اس کی وجہ کہ ہماری ریہرسل اور ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. چھوٹی سی مثال لے لیجیے, ایک ڈرامہ شوٹ ہونا ہو اور اس کی پراپر شوٹنگ ہو, لیکن جو کردار ہیں وہ جو اسکرپٹ تیار کر کے ہیں وہ کسی اور ڈرامے کے ہیں. غلطی سے پروڈیوسر کوئی اور پہنچ گیا, اور غلطی سے کہہ لیجئے کہ وہ سارے سینز جو جہاں ریکارڈ ہونے تھے, مثال لیجئے کہ ڈرونا سین ریکارڈ ہونا تھا جس کے لیے اندھیرا لازم تھا اور نیلی لائٹ تھوڑی سی چاہیے تھی ایک سائڈ سے, ٹھیک ہے, اور ایک خوفناک سی آواز آنی تھی. اس کی بجائے کارٹونک کریکٹر سامنے آ گئے ہیں اور وہ فنی آوازیں نکال رہے ہیں اور ڈھول بج رہے ہیں اور وہ جھینگا لالا کر رہے ہیں, تو کون ڈرے گا؟ ایسے ہی ہے نا سر. ایسے ہی سر, یہ اس طرح کی سچویشن میں قوم کو رسپانس اگر کرنا ہے اس کی تیاری نہیں ہے, ہم پریپیئر نہیں. ہمیں سب سے پہلے پوری قوم کو سکھانا ہے کہ ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے ہر بندے کا, ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے ہر ادارے کا.
ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے ہر ملک کا. آپ پہلے دیکھیے آپ کا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے. یہ وہ آپ کے ارد گرد کا ایریا جس کو آپ متاثر کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا, لوگوں کو 17 سال میں میڈیا میں دکھا دکھا کے سکھا دیا, معافی کے ساتھ, کہ آپ وہ فکریں لیں جن فکروں کو لینے سے فرق کوئی نہیں پڑنا. اچھا, وہ فکریں لے کے تھک جاتے ہیں. مثال لیجئے 17 سال کی کسی کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ جی یہ پاکستان انڈیا کے ریلیشنز ٹھیک ہو جائے, پاکستان انڈیا کے ریلیشن ٹھیک ہو جائے. 17 سال ہم نے کسی کو ٹرین کیا, پتہ لگا اس کے اوپینین سے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ مس فٹ ہے, وہ اس کے پاس وہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے یا نہ کہے تو اس کی بات کہیں جائے. سو ٹریجڈی یہ ہوئی سر کہ ہم نے لوگوں کو جو نان اسینشیلز تھے وہ ان کے اسینشیلز بنا دیے. جب آپ غیر اہم چیزوں کو انتہائی اہم پیش کر دیں اور وہ جو ان کے لیے اہم ہونی چاہیے ان کو آپ غیر اہم کر دیں, کام خراب ہو تو جائے. یہی بات ہے کہ ان کے جیسے گلیمرائز کر دیا معاشرے کو, اسی لیے بے چینی زیادہ بڑی ہے اور لوگ ایک رات میں امیر ہونے کے چکر میں پڑ گئے. یہ سب سے بڑا دکھ ہے جی. ہم نے آرگینک جو گروتھ تھی وہ بریکنگ نیوز کے ذریعے تباہ کر کے رکھ دی. وہ ٹھک جو گولی کا اثر ہوتا ہے, ٹھک جو مائکرو ویو گرم کرتا ہے, ٹھک جو ہمیں KFC میکڈونلڈ مل جاتا ہے, اس ٹھک نے ہمیں خواب یہ دے دیا کہ ٹھک سے ہم نے رات کو سونا ہے اور صبح اٹھنا ہے. تو سر یہ خواب ہی سچا نہیں ہے, یہ بے بنیاد خواب ہے, اس کی بیس نہیں ہے, اس کا پیڈسٹل نہیں کو بنتا کہ جس پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ سکیں یہ ممکن ہو سکے گا. لہٰذا سماج, سوسائٹی آرگینک وے میں, ایک فرد واحد, ایک انفرادی کامیابی بھی آرگینک وے میں اگر گروتھ کرے تو وہ سکسیس کو مینیج کر سکتی ہے. میں سر آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں, آج پاکستان پہ ڈالرز کی بارش ہو جائے, ہماری قوم پریپیئر ہی نہیں ہے ان ریسورس کو سنبھال سکے. پاکستانی قوم تیار ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کے بہترین خزانوں کو سنبھال سکے, اور شکر ہے سوئی ہوئی ہے. سر اگر یہ بیدار ہو کے یہ تباہ کر دے, آپ چھوٹی سی مثال لیجئے, مری کا حال دیکھ لیجئے, آپ تھوڑا سا گلیات کا حال بھی دیکھ لیجئے, اور شکر ادا کیجئے کہ وہ علاقے جو ابھی ٹیپ نہیں ہوئے, ایگزیکٹلی وہ بچے ہیں, وہ بچے ہوئے. آپ وہ سمندر کی پٹی کراچی سے آپ آئے ہیں جو آپ کے حوالے کی ہوئی ہے اسٹیٹ نے, آپ اس کو دیکھیے. پچھلے ہفتے آج کے دن میں سمیانی میں تھا, میری آنکھوں نے جو دیکھا ندیم رضا صاحب, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یار. سمندر, ریت, کیکڑے, ہوا, صفائی ستھرائی, بیکاز وہ مینٹین تھا, فوج نے مینٹین اسے کیا ہوا ہے. سمیانی کو آپ کو پتا ہے وہ ساری میزائل رینج ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کے حوالے کچھ بھی ہوتا ہے, آپ ٹیلی فون بوتھ لگاتے ہیں تو ریسیور لوگ کو کھیڑ دیتے ہیں. تو جب تک آپ خود سنبھالنے کی حالت میں نہیں ہیں تو قیمتی مرسڈیز بھی آپ کے کام نہیں آ سکتی, قیمتی گھر کام نہیں آ سکتا, کئیوں کی وراثت بڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن اہلیت نہیں ہوتی سنبھالنے کی. تو شکر ہے کہ اس ملک کے ابھی کئی خزانے دفن ہوئے پڑے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, اور ہم پریپیئر نہیں ہیں. یعنی کہ تربیت کا فقدان شدید. سر یہ اسٹیٹ کاش کے خان صاحب کے بڑے چیلنج رہے, میں ایسے اوپینینز کم ہی ریکارڈ کرواتا ہوں, اور بڑا مشکل وقت ان کو ملا. ویسے میں بڑی ہمدردی سے بات کہہ رہا ہوں, کاش کہ یہ اپنے گولز میں, ٹارگٹس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو خواب دیکھ لیتے اور طے کرتے اسمبلی سے کہ اگلے 20 سال کا سکسیشن پلان ہم نے دے دیا, کوئی گورنمنٹ آئے ہماری رہے نہ رہے, ہیومن ریسورس ہم نے 20 سالوں بعد تیار کر کے دینی ہے, اور ایسے ملک کی ایسی ہیومن ریسورس ہوگی. سر مسئلے حل ہو جانے تھے. لیکن ہم دیکھیں, ہم ریئیکٹیو اپروچ بھی ہیں. کوالٹی ایجوکیشن ستیاناس, فوڈ ستیاناس, ایجوکیشن, ہیلتھ, کوئی سیکٹر چلے جائے گا ستیاناس. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنبھالنے والے ہم نے تیار ہی نہیں کیے. سر آپ کا فوج اگر ادارہ منظم ہے تو وہ ٹریننگ کی وجہ سے, وہ ویژن کی وجہ سے, وہ بیسٹ برینز پکڑ کے ان سے ٹریننگ لیتے. ہمارا پرابلم ہے ہمارا سیاستدان گلی محلے کی سیاست سے تیار ہوتا ہے, اس کا ویژن ملک کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کبھی منسٹرز کے انٹرویو لیجیے, بڑی معافی کے ساتھ, میں ریناؤن کی بات نہیں کر رہا, جنرلی بات کر رہا ہوں, کچھ شرم آئے گی. ان کا ویژن گلی کی سیاست سے اوپر کا نہیں ہے, اور ملکی سیاست تو سر بہت بڑی چیز ہے. بات وہی ہے نا, جب ہم گلیوں کی نالیاں بنانے کی بات کریں گے تو ڈیم کیسے بنائیں گے؟ 100% ایسی ہے سر, 100% ایسی. یہ ٹریجڈی ہے نا سر, کہ آپ نے وہ باشعور دماغ پیدا نہیں کیے. ایک جو حوصلہ جو چاہیے تھا لے کر چلنے کا, ایک ویژن, وہ دیا ہی نہیں ہے سر. دیکھیں سر, بدترین اسباب کے زمانے میں خواب تھا پاکستان بنانا,
بہترین لیڈرشپ تھی اور بن گیا. بحرانوں میں پتہ چلتا ہے قیادت کا. سر دیکھیں اس وقت کی قیادت چیک کریں جس قیادت نے وقت کے بڑے بڑے پیر صاحبان کو, بڑے بڑے عالم دین, بڑے بڑی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے ایک ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیا. آج بنا ہوا ملک ہے اور آپ کے پاس, آپ نے وہ گراؤنڈز ہی نہیں بنائیں اور آپ کے پاس وہ لیڈرشپ نہیں بن سکی جس کی قیادت میں ملک کا ویژن سیٹ ہو سکے. آپ کوئی دیکھ رہے ہیں ٹنل کے پار کچھ؟ سر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وہ تو بے کفر ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو اگر اسباب سے دیکھیں تو مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا, لیکن اس کی رحمت پہ دیکھیں تو وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, وہ لوگ تیار کرتی ہے. 1930 سے پہلے جناح اور 1931 کے بعد کا جناح 16 سالوں میں ملک بنا کے آپ کو دے دیتا. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر وہ لوگ تیار ہو جائیں جن کی قابلیت, جن کا ویژن, جن کی ٹاپ پریورٹی پہ ملک ہے, تو وقت دور نہیں ہے جب اس سے بہتر وقت آ جائے. لیکن آپ کو لوگ بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ سے, فالو بھی کرتے ہیں, تو اس گھٹن زدہ ماحول میں آپ کیا میسیج دیں گے تاکہ لوگ دیکھیں؟ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ کی بات قلب میں لوگوں کو اترتی ہے, تو ایسے کوئی چیز بتائیں کہ جو لوگ اس پہ عمل پیرا ہو کے اس خود بھی نکلیں گھٹن کے ماحول سے اور اپنی آنے والی نسل کو بھی بچائیں. ندیم صاحب جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ تو کریں. ہم کہہ رہے ہیں جی وہ خان صاحب کریں, حکومت کرے, وہ کرے گی, ٹھیک ہے, لیکن جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے, یہ جو کچھ میں نے کیا ہے ندیم صاحب میرے اختیار میں تھا. یہ چھوٹا سا سستا سا کیمرہ, ٹوٹی پوٹی بات چیت, تلفظ کی درستگی نہیں تھی. میں نے کہا جو میرے دل میں کہہ دوں, وہ کہا, وہ بارڈر لیس پھیل گیا. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کر دیتے ہیں تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے, اور جو نہیں کر سکتے اس پہ تبصرے دے رہے ہیں. یہ آئرنی سر. تو اس پہ آنے والا اگین میں اسی کو دوبارہ آپ سے پوچھوں گا کہ کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو اپنے خول سے باہر نکالیں تاکہ کوئی پیش رفت ہو. انیشیٹو سر, کوئی قدم اٹھا لیں. سر ہم پہاڑ ہٹانے کا انتظار نہ کریں, کنکر ہٹا دیں. مسجد پتہ نہیں کب بنے گی, نماز تو شروع کر دیں. لنگر خانے پتہ نہیں کب کھلیں گے, اپنی آدھی روٹی توڑ کے سامنے والے کو دے دیں. یہ چھوٹے چھوٹے اقدام ہیں, اور یہ پھر لوگ کہتے ہیں جی شاہ صاحب پروموٹ کرتے ہیں جی ایک انڈیویجول سکسیس کو. میں کہتا ہوں میں انڈیویجول کو سکسیس کو نہیں کرتا. پینٹنگ میں ایک ڈاٹ کی بھی اہمیت ہوتی ہے. پوری پینٹنگ میں وہ ڈاٹ نکال دیں. ابھی آپ کی ایک ریکارڈنگ تھی جس میں پیچھے لاہور کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی, اس میں سے رکشہ خراب کر دیں, صرف ستیہ ناش ہو جائے گا. سر ایک بالکونی میں رنگ میں غلط لگا, ایک مارکر سے لیک لگاتا ہوں, لکیر گون, ختم ہو گیا. سر یہ معاشرہ فرد سے ہے, فرد سے ملت ہے. فرد مضبوط ہے تو سر معاشرہ خود بخود مضبوط ہو جائے گا. یہی میرا پیغام ہے. تو امید ہے کہ آج کی بھی بات جیسے مسلسل کیے جا رہے ہیں شاہ صاحب, تو یہ بھی دل میں اتری ہوگی, اور ایک سید کا جو وصف ہے وہ پھر اسی طرح کا ہوا کرتا ہے. بہت شکریہ. شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو.